لذا کے وقت روکے محبوب اگر سامنے ہوا تو جان سو کے نکل جائے گی. تو اگر ہم حضور سے پیار کریں گے یہ مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں. ایک محبت عقلی اور اس محبوب کی چوکھٹ پہ جائیں, اس کے احسانات بڑھ رہے ہیں. بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسانات کس کے ہو سکتے ہیں؟ تم جہنم کے کنارے پر پہنچے تھے, کس نے تمہیں جنت کی راہوں پہ ڈالا؟ زندگی کا ڈب اور سنیکہ کس نے دیا؟ اس کی نگاہ فیض سے سراغ زندگی پائی, اس کے دم سے کائنات میں اجالے ہوئے. کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بھرا ہے. اگر یہ داریہ ہے محبت کا تو زمانے کے اندر حضور سے بڑھ کر کوئی ہنسی لاؤ تو صحیح. لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بین دینے اور دکھا کے پا جیا کوئی نہیں. اگر کسی کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جائے تو حضور سے بڑھ کر کوئی ہنسی زمانے میں کوئی نہیں. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لال نورانی ہے, کالی زلفت آنکھ مستانی ہے, معمور اکین مد بری. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں آپ پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے, پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے, دیکھتے کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھ. جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. کالا نیا عمر کا عمر اب کام بن گیا. اب اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے تو حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے. کہا حضور میری تو یہ کیفیت ہے کہ آپ جان سے زیادہ محبوب نہیں. حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا, ایمان کا لیون بھر گیا. اب فوراً دوبارہ دیکھا, حضور جان سے بھی زیادہ محبوب تھے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور ہمیں آہل سے زیادہ محبوب تھے. محبوب جو میں وہ اپنے گھر سے زیادہ محبوب تھے, حتیٰ کہ سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے زیادہ میں محبوب تھے. آقا کریم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. آئیے حضرت زید بن حارثہ کی بات سنیں. حضرت زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اپنے بیٹے کو کلیا کلیا بستی بستی تلاش کرتا پھرتا ہے. برا ہو گیا بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا. زمانے جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے. کوئی قافلہ ان کے علاقے سے آیا, پہچانا جا کے بتایا. حارثہ اور اس کا بھائی تھا, دونوں مکہ المکرمہ. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں تھا فرمایا. کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, آپ ہم سے جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں, آپ ہمارا بیٹا ہمیں دے دے. آقا کریم نے فرمایا میں بیٹے کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں لوں گا, اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیے کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پتا تھا بیٹا آئے گا, بچھڑوے باپ کو دیکھے گا لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ دوانہ ہو جائے گا. جب حضرت زید بن حارثہ آئے, اپنے باپ کو دیکھا, پہچان لیا محبت کی. باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا. کہا زید ہمارے ساتھ چلو. کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا, یہ چوکھٹ تو نہیں چھوڑ سکتا. اور کہا ابا جی کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو, یہ چوکھٹ تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا. تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں, کبھی مانگا نہیں کرتے. آئے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت شان مصطفیٰ. کہا یہ چوکھٹ تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا. اب ان کے والد اور ان کے بھائی کا پریشان ہو گئے, یہ بیٹا ہے ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے. کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو,
کہا ابو اللہ کی قسم ماں باپ سے زیادہ پیار مجھے اس گود میں ملا ہے۔ تو جب حضور نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا اور باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا لوگوں آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حسن اس منظر کو دیکھا کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہ ہوگی، گھر سے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کے دم لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔